آج ہماری سوسائٹی کا یہ سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہم نامحرم کی محبت سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ ہر بندہ اس محبت میں گرفتار ہے اور اس کا عادی بن چکا ہے، اس کا غلام بن چکا ہے، لیکن ذہنی طور پر اتنا زیادہ مریض بن چکا ہے کہ اس کا کوئی بھی سلوشن اس کے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی بھی حل جو ہے وہ اسے نہیں مل رہا۔ تو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ اگر آپ کو بھی اس سوال کا جواب چاہیے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بات صرف اور صرف یہی نہیں ہے، اگر ہم اس کے کانٹریری کوئی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اس نامحرم کی محبت سے باہر نکلو، دنیا اور بھی بہت زیادہ ہے اور دنیا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، تو اس تناظر میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی ایک بندہ ہی ہماری دنیا ہے، وہ چلا گیا ہے تو ہم مر گئے ہیں، ہم ایک زندہ لاش کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے کامنٹس ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں بھی، پیار کرنا اچھی بات ہے، محبت کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کی ذہنیت بنا کر کے بیٹھ جانا اچھی بات نہیں ہے، نا امید ہو کر کے بیٹھ جانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے، اور ہم آج مایوس اور نا امید ہو کر کے بیٹھ رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، اور ہم نے اسلام کو اس اینگل سے دیکھا نہیں ہے جس اینگل سے ہمیں اسلام دکھا رہا ہے کہ ایسے ہم نے اللہ پاک پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور قرآن کو اس اینگل سے پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، ایسا یقین رکھتے ہیں کہ عشق مجازی ہی عشق حقیقی کی طرف لے جا سکتا ہے، یہی ایک واحد راستہ ہے۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں سے کوئی پریکٹیکل ایگزامپل لی جائے تو یہ چپ کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہے، کوئی اچھے آرگومنٹس نہیں ہیں جن کے اوپر یہ بات کر سکے یا پھر اپنی ذہنیت کو اس کے اوپر استوار کر سکے۔ یہ تو بس ان کی اپنی خود نوشتہ باتیں ہیں، حقائق ہیں، کہانیاں ہیں جو کہ انہوں نے آس پاس سن کر کے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہیں، اور انہی باتوں کے اور انہی نظریات کے غلام ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ایک غیر محرم کی محبت کے۔ ان لوگوں کے زندگی کا کوئی موٹیو نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اپنی خواہش کی پیروی کرنے کے سوا۔ کیا میں یہ سچ نہیں کہہ رہا؟ اگر میں یہ بات سچ نہیں کہہ رہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں بعض اوقات ان لوگوں کو ایسے پوائنٹس بتاتا ہوں، ایسی چیزیں اور ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ بھئی عشق مجازی کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوں تو وہ ہمیں عشق حقیقی کی طرف لے جا سکتا ہے، ادروائز عشق مجازی ایک دھوکہ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یقین مانے، آپ میری بات پر یقین کریں یا پھر نہ کریں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، اور یہ پرسنلی لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں جو کہ ایسی محبت میں گرفتار ہوئے، ماضی میں ہوئے یا پھر ابھی ہوئے ہیں، اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ 10 سال کا ریلیشن شپ ہے، 12 سال کا ریلیشن شپ ہے، شادی نہیں کر رہے، لیکن شادی کے بعد والے کام جو ہے وہ فون پہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور پریکٹیکلی بھی وہ کام کر رہے ہیں، ہم بستری ہو رہی ہے، رومانس ہو رہا ہے، کیسز ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اس چیز کو، اس بات کو اور اس نظریے کو نام دیتے ہیں عشق کا، محبت کا، عشق مجازی کا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہے یا پھر ان لوگوں کا ایک موٹیو کیا ہے جس کی بیس پہ جا کر کے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کیسے، جب ایک ریلیشن ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے اس کا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو بھائی بوائے فرینڈ کو ہسبینڈ کہنے سے کیا وہ رشتہ حلال ہو جاتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ جب ہم ایسی سوچوں سے باہر نکلیں گے تو تبھی یہ چیزیں جا کر کے ہماری زندگی میں سکون لائیں گی۔ جیسے ہی ہم حقائق سے دور ہوتے جائیں گے نا، ان تلخ حقائق سے خود کو دور کرتے جائیں گے، ہم پرسکون نہیں ہو سکتے، ہماری زندگی میں بے سکونی ہی بڑھے گی، غم بڑھیں گے، دکھ بڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری زندگی کو بہت ہی زیادہ پریشان کر دیں گی۔ اچھا، اس حوالے سے سب سے بڑا پوائنٹ جو میرے پاس ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ایک من پسند شخص کے لیے اپنی پوری زندگی ضائع کر دیں گے، اپنی پوری زندگی برباد کر دیں گے۔ لیکن اس حوالے سے اگر کہا جائے کہ یہ کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عشق مجازی ہے، تو یہی ہمیں عشق حقیقی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو میرا پتر، یہ کوئی عشق مجازی نہیں ہے، یہ کوئی عشق نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی پیار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک خواہش ہے، ایک خواہش کی پیروی ہے، ایک خواہش کی غلامی ہے، جو کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ بدترین سمجھی جاتی ہے۔
اس کے مقابلے میں اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی ایک عورت ہے، طلاق یافتہ ہے یا پھر بیوہ ہے، اس کے 1-2 بچے ہیں، اس سے شادی کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور آپ اس کا سہارا بن سکتے ہیں، اور آپ اگر اس کا ہاتھ تھامتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، تو اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی دعائیں آپ کو بہت ہی زیادہ آگے لے جا سکتی ہیں، اور یقین کریں اس عورت سے نکاح کر کے آپ کو عشق حقیقی مل جائے گا۔ یقین کریں، یہ وہی لوگ ہیں جو عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف جانا تو چاہتے ہیں، لیکن نہیں، شادی اس سے نہیں کریں گے، نکاح اس سے نہیں کریں گے، یہ اسی کے لیے اپنی زندگی برباد کریں گے جسے یہ چاہتے ہیں۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف ان کی اپنی خواہش ہے جسے یہ چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی رضا ہے یا پھر اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ بیوہ سے یا پھر طلاق یافتہ سے بھی شادی کرنی چاہیے، وہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور اللہ سب سے زیادہ جو ہے ایسے لوگوں کے ہاں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے یا پھر اس کی ایسی ہیلپ کرتا ہے کہ اسے جب سب سے زیادہ کسی کے سہارے کی اور مدد کی ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے کرنا وہی ہے جو یہ چاہتے ہیں، اپنی خواہش کی پیروی کرنی ہے، اپنی خواہش کی پرستش کرنی ہے ان لوگوں نے، اور اسی کو یہ عشق حقیقی کہیں گے کہ کسی کے پیچھے مر جانا، برباد ہو جانا، اپنی زندگیوں کو ضائع کر دینا، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی سب سے زیادہ یہی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ بتایا تھا، یہ کہا تھا کہ اپنے خواہش کی، اپنے نفس کی پیروی مت کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ اس بات کے اندر، اس جملے کے اندر، اس بیان کے اندر ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ نصیحت موجود ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے جتنا کہ یہ انبیاء کرام کے لیے ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کے تمام تر اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی سبق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم کسی ایک شخص کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں کر دیتے ہیں بھائی؟ کیوں کر دیتے ہیں؟ کیا ہم اتنے فالتو ہیں؟ کیا ہمیں کوئی اور مل نہیں سکتا، یا پھر ہم ذہنی طور پر اتنے زیادہ اس کے غلام ہو چکے ہیں؟ ہاں، ایسا ہی ہے، ہم غلام بن چکے ہیں، اور یہ غلامی کی سب سے زیادہ بدترین قسم ہوتی ہے کہ کسی کا ذہنی طور پر غلام بن جانا، اس کا عادی بن جانا، اس کی محبت، اس کی عادتیں اور اس کی یادوں سے باہر نہ نکل سکنا۔ یہی سب سے بڑا گناہ ہے اور یہی سب سے بڑی اذیت ہے۔